اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا زدنا علما نافعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ المفیدہ یہ کتاب جو آپ حضرات پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے النحو الواضح النحو الواضح کھلا ہوا نحو کھلا ہوا نحو واضح نحو علم نحو کے واضح قواعد تمرینات یہ سب بیان کی گئی ہیں اور فن نحو میں ایک اچھی اور بہتر کتاب ہے اس میں عربی زبان کے قواعد آپ کو سکھائے بتائے جائیں گے کہ مرکب تام کیا ہے کیونکہ مرکب تام کا دوسرا نام جملہ مفیدہ بھی ہے اور مرکب ناقص کیا ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر مثالوں کے ذریعے ہوگا چند مثالیں ایسی آئیں گی پھر فاعل کی پہچان کرائیں گے مفعول بہ کی پہچان کرائیں گے فعل ماضی کی بحث ہوگی مضارع کی بحث ہوگی امر کی بحث ہوگی اسی طرح یہ تمرینات دیتے چلے جائیں گے تو اس کتاب کے مصنف ہیں علی جارم مصطفیٰ امین عربی لوگ ہیں ان کی یہ کتاب ہے اور شامل درس کی گئی ہے بہتر کتاب ہے اس کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہتر فائدہ ہوگا عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے میں بھی اور اردو جملوں کی عربی بنانے میں بھی تو یہاں سے انہوں نے جہاں سے کتاب کا آغاز کیا لکھتے ہیں الجملۃ المفیدہ وہ جملہ جو فائدہ دے جملہ مفیدہ یعنی وہ جملہ جو فائدہ دے اب یہ جملہ فائدہ کون سا دے گا یہ جملہ کوئی دنیا دار شخص تو ہے نہیں جو پیسے دے دے مال و دولت دے کر فائدہ پہنچا دے یا اچھے کھانے کھلا کر فائدہ پہنچائے یہ تو پڑھنے لکھنے کا معاملہ ہے سمجھنے سمجھانے کا تو جملہ مفیدہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جو آپ کو پورا فائدہ دے سمجھنے کے اعتبار سے یعنی جو بات کہی گئی آپ کو وہ معلوم ہو جائے اور فائدہ مل جائے بات اگرچہ ایک ہی معلوم ہو لیکن مکمل معلوم ہو جائے جیسے کہ آپ نے یا کسی نے خبر دی کہ زید آ گیا تو آپ کو یہاں فائدہ تامہ پہنچا کہ زید آ گیا زید کے آنے کے بارے میں معلوم ہو گیا کوئی جانے والا تھا مان لیجیے آپ کے کوئی استاذ کہیں تشریف لے جانے والے تھے اور اگلی گھنٹی آپ کی تھی تو کسی ساتھی نے آ کے خبر دی کہ فلاں حضرت چلے گئے تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جا چکے ہیں اور جو ہماری گھنٹی تھی آج خالی رہے گی تو اسی طریقے کی کوئی بھی خبر آپ کو معلوم ہو اگر کمپلیٹ مکمل خبر معلوم ہوتی ہے تو جس جملے کے ذریعے یہ پوری خبر معلوم ہوئی اسے ہی جملہ مفیدہ کہتے ہیں اور اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئے
جیسے کہا وہ جو زید یا تمہارا گھر یا میری کتاب، تو یہ تو جملہ ناقص ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لہذا اسے جملہ مفیدہ نہیں کہیں گے، جملہ ناقصہ کہیں گے۔ ہاں، تو جملہ مفیدہ کا یہاں سے بیان ہے۔ پہلے کچھ مثالیں دی ہیں، ہر مثال کے ذریعے کوئی نہ کوئی خبر معلوم ہوگی، کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آئے گی، سمجھنے کے اعتبار سے ہمیں فائدہ ضرور پہنچے گا۔ دیکھیں مثالیں پڑھ لیں۔ الجملۃ المفیدہ، جملہ مفیدہ۔ الامثلہ، مثالیں۔ امثلہ جمع ہے مثال کی، الامثلہ مثالیں۔ 6 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے البستان جمیل، البستان کا معنی ہوتا ہے باغ، جمیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، تو ترجمہ ہوگا البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ دوسری مثال ہے الشمس طالعۃ، الشمس کا معنی سورج، طالعۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا، کیونکہ الشمس مؤنث سماعی ہے۔ الشمس طالعۃ، طالعۃ طلوع ہونے والا، حال ہے وہ، اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کے اندر حال کا زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ استقبال بھی ہوتا ہے۔ الشمس طالعۃ ترجمہ کرتے ہیں سورج طلوع ہے، سورج نکلا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تیسری مثال ہے شمّ علی وردۃ، شمّ یشم معنی ہوتا ہے سونگنا، علی فاعل ہے، نام ہے کسی کا، وردتن، وردتن کا معنی ہوتا ہے گلاب کا پھول، شمّ علی وردتن، علی نے گلاب کا پھول سونگا۔ پھر چوتھی مثال ہے قطف محمد زہرتن، قطف فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، قطف توڑا، محمد فاعل ہے، یہ کسی کا نام ہے، محمد نے، زہرتن، زہرتن، زہرتن معنی ہوتا ہے پھول یا کلی، کلی جو پھول کے کھلنے سے پہلے کی حالت ہوتی ہے اسے کلی کہتے ہیں، اور پھول کو بھی زہرہ کہا جاتا ہے۔ قطف محمد زہرتن، محمد نے پھول توڑا یا محمد نے کلی توڑی۔ پھر پانچویں مثال ہے یعیش السمک فی الماء، عاش یعیش، یعیش فعل مضارع ہے، یبیع کے وزن پر، آج کل یبیع کی گردان پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ چکے ہوں گے پنج گنج میں۔ یعیش، عاش یعیش کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا، رہنا۔ یعیش السمک، السمک معنی مچھلی، یعیش السمک مچھلی زندگی گزارتی ہے فی الماء پانی میں، یعنی مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے، یعنی رہتی ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ بڑی مشہور مثال ہے وہ تو، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ تو یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے۔ آخری مثال ہے جو چھٹی ہے یکسر النخیل فی مصر، یکسر، کسر، کسورا یکسر، کروما یکرم سے کثیر ہونا، زیادہ ہونا، یکسر النخیل، النخیل کھجور کے درخت، کھجور کے پیڑ، یکسر النخیل کھجور کے درخت زیادہ ہوتے ہیں فی مصر، مصر میں، جسے آج ایجپٹ کہا جاتا ہے انگلش میں، یکسر النخیل فی مصر، مصر میں کھجور کے درخت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ 6 مثالیں ہیں، آگے بحث شروع ہو رہی ہے، تو بحث میں آپ کو یہی سمجھائیں گے، اوپر جو ہیڈنگ ہے الجملۃ المفیدہ، جملہ مفیدہ، یہ جو 6 جملے ہیں جملہ مفیدہ ہیں، ان سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی سمجھنے کے اعتبار سے آپ کو پوری بات معلوم ہو جا رہی ہے، پوری خبر مل رہی ہے، فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے۔ اگر یہ جو مثالیں ہیں ان کے کچھ کلمات ہم کم کر دیں تو آپ کو پوری بات معلوم نہیں ہوگی۔ جیسے پہلی مثال ہے البستان جمیل، تو اگر ہم صرف البستان بولیں، البستان، تو آپ کو فائدہ تامہ حاصل ہوا؟ نہیں ہوا۔ یا ہم البستان چھوڑ دیں، آگے والا اسم لے لیں صرف جمیل، جمیل، آگے پیچھے ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے کہ کسی سے اس کو متعلق کریں، کسی کا ذکر چل رہا تھا تو آپ کہہ دیں اس کے بارے میں کہہ دیا خوبصورت ہے، کچھ نہیں، ایسے ہی کہیں جمیل، تو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دوسری مثال میں ہم کہیں شمس، فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا، یا ہم کہیں صرف طالعۃ، اس سے بھی فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر مثال میں اگر ہم کچھ کلمات کو گھٹا دیں
جیسے مثال نمبر 4 ہے قطف محمد زہرتن، ہم قطفہ کو ہٹا دیں اور کہہ دیں محمد زہرتن، تو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا. اگر قطف محمد کہہ دے تو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے گا. محمود نے توڑا، کچھ تو توڑا ہوگا. ہاں، جو چیز توڑی وہ معلوم نہیں ہو رہی ہے لیکن اتنا معلوم ہو گیا. ایسے یعیش السمک فی الماء، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ہٹا دیں 2 کو، بلکہ یہاں تو اگر یعیشو کو ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا السمک فی الماء، تب بھی جملہ ہے. یا یعیش السمک کو کر دیں فی الماء ہٹا دیں تب بھی جملہ ہے. ٹھیک ہے، یا ہم کہیں الماء فی السمک کر دیں تو جملہ تو ہوگا لیکن معنوی اعتبار سے غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں سے ہم کہہ دیں السمک، تب کوئی فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا. یا ہم کہیں فی الماء تب بھی فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا. تو اگر ہم اس پوری مثال کو پڑھیں، پورے جملے کو پڑھیں تب فائدہ تامہ حاصل ہوگا، اور اگر کچھ کلمات ہم اس میں سے گھٹا دیں تو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا. ہاں، جو 4 کلموں والی مثالیں ہیں ان میں بعض صورتیں وہ ہیں کہ اگر کوئی ایک کلمہ کم کر دیں تب بھی فائدہ تامہ حاصل ہوگا، لیکن اگر صرف ایک ہی ہم کلمہ بولیں تو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں البحث، بحث، اذا تأملنا الترکیب الاول، تأمل یا تأمل، تأمل تقبل سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، تأملنا تقبلنا. اذا تأملنا جب ہم نے غور کیا، الترکیب الاول پہلی ترکیب میں، 6 ترکیبیں ہیں یہ. پہلی ترکیب کون سی ہے پڑھیں؟ البستان جمیل. ٹھیک ہے، اذا تأملنا الترکیب الاول جب ہم نے پہلی ترکیب میں غور کیا، وجدناہ یترکب، یا اذا جو استقبال کے لیے آتا ہے اسی کے معنی میں کر لیں تو ترجمہ ہوگا اذا تأملنا الترکیب الاول، جب ہم پہلی ترکیب میں غور کریں، جب ہم پہلی ترکیب میں غور کریں. وجدناہ یترکب من کلمتین، وجدناہ تو ہم اس کو پائیں گے، یترکب من کلمتین 2 کلموں سے مرکب، 2 کلموں سے مرکب. وجدناہ ہم اس کو اس حال میں پائیں گے یترکب من کلمتین کہ وہ 2 کلموں سے مرکب ہے. آسان ترجمہ وجدناہ یترکب من کلمتین، ہم اسے 2 کلموں سے مرکب پائیں گے. ظاہر سی بات ہے، ایک البستان ہے ایک کلمہ، دوسرا کلمہ جمیل ہے. احداہما البستان، ان میں کا ایک البستان ہے، والثانیۃ جمیل، اور دوسرا کلمہ جمیل ہے. فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا، اور جب ہم تنہا پہلے کلمے کو لیں، فَإِذَا تو جب، أَخَذْنَا ہم لیں، الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا تنہا پہلے کلمے کو، وَهِيَ الْبُسْتَان، اور وہ کیا ہے پہلا کلمہ؟ البستان ہے. لَمْ نَفْهَمْ إِلَّا مَعْنًا مُفْرَدًا، لم نفہم ہم نہیں سمجھتے ہیں الا معنی مفردا مگر ایک معنی مفرد، ہم صرف ایک معنی مفرد سمجھتے ہیں، البستان باغ. لم نفہم الا معنی مفردا، تو ہم صرف ایک مفرد معنی سمجھتے ہیں. لا یکفی للتخاطب، جو بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. لا یکفی للتخاطب جو کہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْحَالُ، اور یہی حال ہے اذا اخذنا الکلمۃ الثانیۃ وحدها، جب ہم تنہا دوسرے کلمے کو لیں، اور یہی حال ہوگا جب ہم تنہا دوسرے کلمے کو لیں. وہی جمیل، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اور وہ جمیل ہے. یعنی جب ہم صرف ایک کلمہ لیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا، صرف ایک معنی مفرد ہی سمجھ میں آئے گا. وَلَكِنَّ إِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، وَلَكِنَّ اور لیکن، اذا ضممنا جب ہم ملا دیں، جب ہم ضممنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ضم کر دیں، لیکن جب ہم ملا دیں احدى الکلمتین 2 کلموں میں سے ایک کو، إِلَى الْأُخْرَى دوسرے کے ساتھ، جب ہم 2 کلموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں، علی النحو الذی اس طریقے پر، الذی فی الترکیب جو ترکیب میں ہے، جو ترکیب میں یہاں ہے، جو لکھی ہوئی مثالیں ہیں، علی النحو الذی فی الترکیب اس طریقے پر جو ترکیب میں ہے. وقلنا اور ہم کہیں البستان جمیل فہمنا معنی کاملا، تو ہم
ایک کامل معنی سمجھیں گے یا ہم نے کامل معنی سمجھا، واستفدنا فائدتاً تامہ، اور ہم نے پورا فائدہ حاصل کیا، اور ہم نے پورا فائدہ حاصل کیا۔ اب جو معنی کامل سمجھا اور پورا فائدہ حاصل کیا وہ ہے کیا، اس کو بتا رہے ہیں۔ وَهِيَ اتصاف البستان بالجمال، وہی اور وہ ہے اتصاف البستان، باغ کا متصف ہونا، بالجمال جمال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور وہ باغ کا خوبصورتی کے ساتھ متصف ہونا ہے۔ یہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ باغ خوبصورتی کے ساتھ متصف ہے، اور وہ باغ کا خوبصورتی کے ساتھ متصف ہونا ہے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً، وَلِذَلِكَ اور اسی وجہ سے، يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ اس ترکیب کا نام رکھا جاتا ہے جملةً مفیدةً جملہ مفیدہ، اور اسی وجہ سے اس ترکیب کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ اور دونوں کلموں میں سے ہر ایک کو تعد شمار کیا جاتا ہے، تعد شمار کیا جاتا ہے، جزءا من هذه الجملہ اس جملے کا جز، اور دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلمے کو اس جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے۔ البستان بھی اس کا ایک جز ہے اور جمیل بھی ایک جز ہے۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ وَهَكَذَا يُقال اور اسی طرح کہا جائے گا فی الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ باقی مثالوں میں۔ اب بتاتے ہیں وَبِهَذَا نَرَى، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ایک تنہا کلمہ ہم بولیں تو معنی مفرد ہی سمجھ میں آئے گا، اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور مفرد کلمہ اگر ہم لیں تو وہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وَبِهَذَا نَرَى اور اسی سے ہم سمجھتے ہیں أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا کہ تنہا کلمہ لا تکفی فی التخاطب بات چیت کرنے میں کافی نہیں ہے۔ وَبِهَذَا نَرَى اور اسی سے ہم سمجھتے ہیں، یہ رائے رکھتے ہیں کہ تنہا کلمہ لا تکفی فی التخاطب بات چیت کرنے میں کافی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ ضروری ہے من کلمتین دو کلمے، فَأَكْثَرَ یا اس سے زیادہ، دو کلمے یا ان سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے، حتیٰ یستفید الانسان فائدۃ تامہ تاکہ انسان فائدہ تامہ حاصل کرے، حتیٰ یستفید الانسان فائدۃ تامہ تاکہ انسان فائدہ تامہ حاصل کرے۔ تو بتایا یہ کہ تنہا ایک کلمہ اگر ہے تو وہ مفرد ہے، اس سے معنی مفرد سمجھ میں آئے گا، فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ تامہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم کتنے کلموں کا ہونا ضروری ہے؟ دو کلموں کا یا اس سے زیادہ کا۔ اب اس بات پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض، کہ آپ نے کہا کہ تنہا کلمہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے فائدہ تامہ کامل معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کلمے ہیں سنگل کہ اس سے پورا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا قم کھڑا ہو جائے تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ حکم دیا کھڑا ہونے کا، یا کہا اجلس بیٹھ جا، یا پھر اور کئی چیز جیسے کل کھا، ایتے آ وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو تنہا کلمے ہیں لیکن ان سے فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے، واقعی حاصل ہو رہا ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، بالکل سچ ہے۔ ہم نے کہا جی جا یجو مانے آنا، آؤ، تو سامنے والا سمجھ آ گیا۔ ہم نے کہا اذهب جاؤ، چلا گیا۔ ہم نے کہا کل کھاؤ، یا کوئی چیز تھی ہم نے دی، ہم نے کہا خذ لے لو، تو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ تنہا ایک کلمہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں، حالانکہ یہاں پر کافی ہے۔ تو جواب یہ دیا اس کا کہ یہ بظاہر ایک کلمہ ہے، جو آپ نے مثال میں پیش کیا یہ بظاہر ایک کلمہ ہے، دکھنے کے اعتبار سے ایک ہے، ورنہ حقیقتاً یہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ کتنے ہیں یہ؟ دو ہیں۔ ایک تو یہی اجلس ہو یا قم ہو یا اس کے علاوہ ہو، ایک یہ اور ایک اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، تو یہ دو کلمے ہیں حقیقتاً، بظاہر ایک ہے لیکن حقیقتاً دو کلمے ہیں، یہ بھی تنہا نہیں ہے۔ دیکھیں وَأَمَّا نَحْوُ، وہ سوال جو پیدا ہو سکتا تھا اسی کا جواب، وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ اور رہا جیسے قم، اجلس اور اجلس، آپ کی کتاب میں واو ہے قم کے بعد؟
واما نحو قم اجلس، اور رہا جیسے قم اور اجلس، تو یہ تو ایک ہی کلمہ ہے نا، اس سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تکلم اور تکلم یہ بھی فعل امر ہے. تقبل یتقبل سے تقبل، تکلم. تو کہتے ہیں مما ظاہرہ، جس کا ظاہر یہ ہے، انہ کلمۃ واحدۃ، کہ یہ ایک کلمہ ہے، کافیۃ فی التخاطب، بات چیت کرنے میں کافی ہے. جس کا ظاہر تو یہی ہے کہ ایک کلمہ ہے اور بات چیت کرنے میں یہ کافی ہے، جبکہ پیچھے کہہ چکے ہیں کہ تنہا کلمہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو کہتے ہیں فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدہ، تو یہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے. وانما ہوا جملۃ، اور یہ تو جملہ ہے، مرکبۃ من کلمتین، جو دو کلموں سے مرکب ہے. وانما ہوا جملۃ، ارے وہ تو جملہ ہے، مرکبۃ من کلمتین، جو دو کلموں سے مرکب ہے. وہ کون سے ہیں دو کلمے؟ احداہما ملفوظۃ، ان میں سے ایک ملفوظ ہے جو لفظوں میں دکھ رہا ہے، وہی قم، اور وہ قم ہے مثلا، اور وہ مثلا قم ہے. والاخری غیر ملفوظۃ، اور دوسرا ملفوظ نہیں ہے، غیر ملفوظ ہے. وہی انتا، اور وہ انتا ہے، ہر ایک کے اندر انتا ہے. التی یفہمھا السامع من الکلام، التی یفہمھا، جسے سمجھ لیتا ہے، السامع سامع سننے والا سمجھ لیتا ہے، من الکلام کلام سے، جسے سننے والا کلام سے سمجھ لیتا ہے. وَإِن لَّمْ يُنطق بِهَا، اگرچہ اس کا نطق نہیں کیا جاتا ہے، اگرچہ اسے بولا نہیں جاتا ہے. تو معلوم یہی ہوا کہ جملہ مفیدہ میں کم سے کم دو کلموں کا یا ان سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے. ایک کلمے سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور رہی وہ مثالیں جیسے قم ہے، اجلس ہے، تکلم ہے، تقبل ہے، اذهب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ اگرچہ بظاہر ایک کلمہ ہے لیکن حقیقت میں یہ پورا جملہ ہے جو دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے. ایک کلمہ ملفوظ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، دکھتا ہے، دوسرا غیر ملفوظ ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے. القواعد، قاعدے بیان کیے ہیں یہاں پر دو. الترکیب الذی، جملہ مفیدہ کی تعریف. الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ، وہ ترکیب جو فائدہ تامہ دے. الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ، وہ ترکیب جو فائدہ تامہ دے. یسمى جملۃ مفیدۃ، اس کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے. یسمى جملۃ مفیدۃ، اس کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے. ویسمى ایضا کلاما، اور اس کا نام کلام بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کا نام کلام بھی رکھا جاتا ہے. جملہ مفیدہ بھی رکھا جاتا ہے، مرکب مفید بھی رکھا جاتا ہے، کلام بھی رکھا جاتا ہے، مرکب تام بھی رکھا جاتا ہے. فارسی قواعد و انشاء میں بھی 3 نام بیان کیے گئے. تو وہ ترکیب جو فائدہ تامہ دے اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے. ویسمى ایضا کلاما، اور اس کا نام کلام بھی رکھا جاتا ہے. نمبر 2، الجملۃ المفیدۃ، جملہ مفیدہ قد تترکب من کلمتین، کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے. جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے. وقد تترکب من اکثر، اور کبھی دو سے زیادہ کلموں سے مرکب ہوتا ہے. وکل کلمۃ فیہا، اور اس میں ہر ایک کلمے کو تعد شمار کیا جاتا ہے، جزءا منہا، اس کا جز، اور ان میں سے وکل کلمۃ فیہا، اور جملے کے اندر ہر کلمے کو جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے. جو فیہا منہا میں ضمیر راجع ہے، جملے کی طرف ہی ہے نا. وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اور جملے کے اندر ہر ایک کلمے کو جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے. تو دو باتیں بیان کی کہ وہ ترکیب جو فائدہ تامہ پہنچائے اس کا نام اس کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے، اور اس کا نام کلام بھی رکھا جاتا ہے. اور جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے اور کبھی دو سے زیادہ سے مرکب ہوتا ہے، اور جملے کے اندر ہر ایک کلمے کو جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے.